الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. کاش میں بہت پہلے ہی یہاں آ گیا ہوتا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی ظاہر بہتوں کو یوٹیوب پہ دکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہاں اسٹیج پہ چڑھتے ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، اترتے بھی ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، لیکن اس منبر پر آنے تک کے لیے جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. کبھی کبھار 25 گھنٹے، کبھی کبھار 36 گھنٹے کا سفر. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس سجے ہوئے سنورے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے حضرت رئیس اشرف صاحب کو پکا پکایا ہوا حلوہ مل گیا. یہ جنگل کو منگل بنانے میں کئی سال بیت گئے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. آج بدگمانی کرنے والوں کی ایک الگ قطار ہے. ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول جم گیا ہے اور ان کو پکا پکایا ہوا ملا ہے. ارے نادانو، سفر کرو تمہیں پتا چلے گا 40 سال کا سفر کیا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت، ہماری ہمت. ارے کسی قصبے سے، کسی دیہات سے کوئی ایک چھوٹے خاندان کا طالب علم آ کر کے بس گیا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ گھر بھار کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی تھی، نکل گیا تھا. لیکن یہ اس خاندان سے آیا ہوا شہزادہ ہے جہاں اکابر وقت اپنے تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. مخدوم اشرف سمنانی کسی چھپے ہوئے شہزادے کا نام نہیں ہے، ہندوستان کی مانگ کا نام ہے. مانگ نہ ہو تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے. محبوب سمنانی، شاہ سمنا، اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف، رئیس اشرف. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں. عام طور پر میری عادت نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں. اس کی وجہ بھی ہے. ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے. آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، معین المشائخ جس وقت چاہے، جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں. یا اگر میں بولتا ہوں، بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے. سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت. حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو. حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کسی دیہات سے کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا، حالات کا مارا ہوا ہوتا اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بیچارہ، برما سے آیا ہوا ہے بیچارہ. یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی
اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں شاہ سمنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی؟ کیا ماں باپ کمزور تھے؟ کیا خاندان کمزور تھا؟ کیا ان کے پاس نسب کی کمی تھی یا دولت کی کمی تھی؟ کچھ نہ ہو کر کے اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر آباد ہوتا ہے، یہ آل رسول کی شان ہے، یہ آل رسول کی شان ہے۔ اس لیے میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات کے لیے کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں 3 چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن پاک سکھا کر جاؤ۔ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے، اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ میرے لیے جو سرمایہ آخرت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، یہی وہ منبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو کرنٹ سے زیادہ مجھے پاور دیا کرتے ہیں۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے بازوؤں میں جو طاقت نظر آتی ہے، ایک ہی وجہ ہے، میرے باپ نے اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے، ان کا احترام سکھایا ہے، اور مجھے اس بات پر ناز ہے۔ ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے مجھے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ مفتی سلمان آصاری، علامہ مفتی سلمان آصاری اور سے سرکار شاہ میرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں ان چیٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جماعت میں بیٹھ کر غداری کرتے ہو، اگر تمہیں اہل بیت کے چہروں پر بھی نفاق ہے، ان کی محبت میں تمہارے اندر بغض ہے، تو پھر اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کا سوچو۔ کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب وہ امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا لشکر ایک نام سے تھراتا تھا، لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جس وقت منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے، رسول اللہ کا بیٹا، ہم غریبوں کا غمگسار حسین اعظم تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آ کر منبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ، اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا۔ حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت کا سلسلہ ختم ہوا، فوراً وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے، امیر المومنین منبر سے نیچے آ گئے، گھٹنے زمین پر رکھا، گھٹنے زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بالکل سچ کہا، یہ منبر آپ کے باپ کا ہے، یہ آپ کے نانا کا ہے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، عمر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے۔ کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا، بھونکتے ہیں ان کے گھرانے پر، یہ نہ مزاج فاروقی ہے نہ یہ مزاج صدیقی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں پھر حضرت عمر نے کیا کہا، اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں منبر پر چڑھوں۔ ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی؟ لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عام نہیں ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ باہر کسی معاملے میں تکرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ، وہ حضرت علی کے بیٹے یا حضرت عمر کے بیٹے، آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو،
حضرت عمر تو خلافت پر تھے، حضرت علی نہیں تھے اس وقت۔ ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی، بحث ہونے کے بعد یہ تکرار ہوئی تو امام حسین نے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا، تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو؟ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ڈانٹ، کیسے مجھے یہ تانا۔ دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تو مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے، ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا۔ کہا بلا لا حسین، بلا لا۔ طلب کیا گیا، امام حسین کو بلایا۔ بیٹا حضرت عمر کا، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے، یہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ حب آل محمد، حب آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ بتا رہا، ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی کیفیت بتا رہے تھے، اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا۔ آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، شاہ میراں کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں، میں بیان کس چیز پہ کروں۔ میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہ میراں نے مجھ سے بلوایا۔ اب سنو جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے؟ کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ مفسرین سے پوچھو، قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہل بیت ہے، ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لیں، میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے۔ ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے۔ اس منبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے، تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ۔ مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سیکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام
اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عرس سرکار شاہ میرا۔ مجھے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے، جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا، حضور کا کام کرنا۔ اور انہوں نے یہ شعر پڑھ کر کے کہا تھا، آخری محفل تھی اس وقت، میری طالب علمی کے زمانے کی بات کر رہا، یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا اعلیٰ حضرت کو دیکھنا۔ انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس سکہ رائج الوقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا ہے، ہر خانقاہ پر راج کیا ہے۔ میرا ایک جملہ میں اکثر مجمعوں میں کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میرا کے عرس میں آنے والوں، میرا ایک فارمولہ سننا ہے، اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، یہ جملہ یاد کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، بس رسول اللہ کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزو، یہ خانقاہ ہے اشرفیان، اور یہاں خانقاہ ہے شاہ میرا ہے، جن کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں، یہی وقت ہوگا، کل کی رات میں مارنا مطہرہ میں موجود تھا، وہاں سادات کرام کے سامنے، عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام منبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی، میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے۔ میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سناؤں، مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی، ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مصر کے رہنے والے استاد ہیں، جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو پڑھو۔ ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلام؟ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے، آپ سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے، عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے، عربی ہو کہ ہندی ہو، دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلافات نظر نہیں آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ آج سے 2 سال قبل ایک کتا یہاں پر ہندوستان میں بھونکتا تھا، خنزیر کا بچہ جب نبی پاک کی شان میں بھونکتا تھا، اس فقیر نے اسے للکارا تھا۔ میرا نام، میری امیج لوگوں کے سامنے ہے، میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت اس خبیث ملعون کو پکارا، آپ کو پتا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے علاقے سے اس کو پکارے تھے، لیکن نشانہ سٹیک جا کر لگا، اور اس کے بعد کتا بلبلایا بھی، میدان میں آنے کی بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن اب تک وجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے گزرے ہوں گے، ہر ملک سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، امریکہ سے، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے، خطوط ارسال کیے، وہاں سے رسالے بھیجے، اور داد و تحسین کے ساتھ دعائیں دی۔ لیکن ساتھ ایک بات میں بتا رہا ہوں، ان جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے امیروں نے بھی لیٹر پیڈ میں لکھ کر کے دیا، کہا مولانا آپ بریلوی ہیں، آپ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن جس نبی پاک کی شان کے لیے آپ کھڑے ہیں، ہم سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کے سامنے آج یہ بات کہہ رہے ہیں، اے سنیو، ہم تو دوسروں کو بلا بھی نہیں رہے، ہم تو تمہارے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، لیکن اتحاد کا نقطہ ایک ہے،
جب تک تم ایک ایک چھوٹے کھوٹے کو پکڑے رہو گے ہر کوئی تمہارے ساتھ الجھتا رہے گا. اس عظیم درخت کو پکڑ لو جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے, جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. اس نام کو مضبوطی سے پکڑو جس کو اقبال نے کیا بہترین انداز میں بتایا, آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے. اگر یہ بات پر اتفاق ہو جائے ساری چیزیں بھول جاؤ, ساری چیزیں بھول جاؤ گے. میرے عزیزوں, آج مجھے اس بات پر کوئی بھی آپتی نہیں, ذرا برابر بھی جھجک نہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ ڈرے سہمے اسٹیج پر آئے ہوں گے, یہاں پر بڑے بڑے خانقاہ اشرفیہ کے سادات موجود ہیں, ان سے ہم یہ بات کھل کر کے کہتے ہیں. میرے عزیزوں, ہم ڈرے سہمے اسٹیجوں پر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. جہاں جا رہے ہیں کھل کر کے جاتے ہیں, اور یہ بات دیکھ کر کے جاتے ہیں جہاں میرے نبی کی عظمت بولی جائے گی وہاں ہم اپنی گردنیں جھکا کر جائیں گے. یہاں پر مشن اعلیٰ حضرت کو ترویج دیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا وہی تو مشن تھا. کیا مشن تھا اعلیٰ حضرت کا جو آپ نے اپنی زندگی بھر دیا ہے؟ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپ ہے انہی کو سب کا, لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ مشن یہاں سے دیا جا رہا ہے. میں یہاں سے ایک مضبوط میسج دینا چاہتا ہوں. ہمارے سارے سلسلے یہ ہماری عظمت کے لیے, ہماری زینت کے لیے, لیکن سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے. سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے. تمہارا پیر جتنا بھی بڑا ہو, دیکھنے میں بہت بڑا بھی دکھتا ہو, لمبا چوڑا جبہ پہنتا ہو, بڑا امامہ بھی پہنتا ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر نبی کا وفادار نہیں تو وہ کتے سے ذلیل ہے. پیر نہیں ہے, وہ کتے سے ذلیل ہے. اور اگر تمہارا پیر پیبند لگے کپڑے الجھے بھال میں ہے لیکن اس کے سامنے بیٹھو تو نبی کی یاد آنے لگے, یہ سلسلہ حقہ کی علامت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا محور ہے, معیار ہے. تم جہاں کہیں جا کر کے آؤ, گھوم کر کے آؤ, اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے, اس بات پر جمع ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو, ہر دل پر راج کرو. آج صدیاں بیت گئی, ایک کلام سب کو یاد ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے کس کتے نے کیا بھونکا حضور کی شان میں, لوگ بھول گئے. ہو سکتا ہے, اور بھولنا بھی چاہیے, یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں. آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا, دلی سے بھونکتا تھا, کوئی لکھنؤ سے بھونکتا تھا, نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا. یہ تو تمہارے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں, 2 سال میں بھول گئے. لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں, حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. یہ کلام آج بھی گونجتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے. پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کون سی زندگی چاہیے, دیکھ لو. آپ کے سامنے مثالیں ہیں اس لیے میں ذکر کرتا ہوں, ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا, کسی کے نام لے کر کے, ورنہ ڈر کی بات نہیں, ڈر سے نہیں. آپ کو پتا ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے, دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر, یہ سب پروپیگنڈا ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں. ارے بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا, مسلمانوں سے ہٹ کر کے
दूसरे धर्म में चला गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब छूट गया और गया 6 महीने तक धोतियों के नीचे उनका फुजला चाटता रहा। और उसके बाद पता चला कि पुजारियों ने किक मारकर निकाल दिया, खत्म हो गया। 6 महीने के बाद आकर एक गुफे में बैठकर वीडियो बनाने लगा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे जान को बचा लो, 6 महीने में ही तुम्हारा ये हशर हो गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। 100 साल पहले आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस ये दौलत तुम्हारे अंदर आ जाए, जब मिंबरों के करीब हो जाओ, जब कभी मसाजिद या खानकाहों के करीब हो जाओ, औलिया कामिलीन का अदब अपनी जगह पर वो असल नहीं है, असल वो रसूलुल्लाह की जात। मौलाना रोम फरमाते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी औलिया के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि औलिया हमारे पीरान इज़ाम, मेरे अजीजों ये जरिया है नबी तक पहुंचाने का, और अगर कोई पीर तुमको रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचा रहा है तो फिर वो 2 नंबर वाला है, वो हुजूर की अजमत नहीं बताता, हुजूर तक नहीं ले जाता, वो 2 नंबर का है, झूठा है। मौलाना रोम फरमाते हैं, शीशे पर कभी दिन के वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है, और शीशे को तुम जिधर घुमाओ सामने भी रोशनी पड़ती। बचपन में हम करते थे, छोटा सा शीशा लेते, सूरज को दिखाते और उस पर रोशनी आती है, जिधर भी करो इधर उधर रोशनी जाती रहती है। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, वो जो जमीन पर इधर उधर रोशनी घूम रही है वो शीशे की रोशनी नहीं है, धोखा मत खाना, ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी शीशे पर पड़ी और ये शीशा जिधर घूमा उधर रोशनी। इसलिए याद रखना, पूरी जमीन पर जितने औलिया कामिलीन हैं ये शीशे के मानंद हैं, इनके दिलों पर जो रोशनी पड़ती है वो मदीना तैयबा गुंबद खजरा से आती है, और ये फिर जिस तरफ जाते हैं उस तरफ रोशनियां होती हैं। लेकिन साथ में तुम्हें ये याद रखना कि ये रोशनियां असल नहीं, इनके कल्ब पर जो रोशनी पड़ रही है वो गुंबद खजरा से आ रही है। बस वो असल चीज को मजबूती से पकड़ो। कुरान यही कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आबरूए माज़ना में मुस्तफास, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वखार में। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कितने अच्छे अंदाज में ये मैसेज दिया था। आपको एक बात मैं बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है और आपको पता है किसी को भी, अल्लाह ना करे, कैंसर है, लेकिन फिर भी वो छुपाते हुए ये कह रहा नहीं गैस हुआ है, हाँ एसिडिटी हुई है, चूरन खाए घूम रहा है। अरे बड़ी बीमारी है, तुझे पता है अगर तो खुल करके इलाज कर ले। इकबाल कहते सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता, तुमको मालूम है हमारे जवाल का सबब क्या है, तुमको सबको मालूम है, बोलते क्यों नहीं? फिर रोते हो सियासत नहीं है, क़ियादत नहीं है, जमात नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब तो गाते रहते हो, ये सब चीजें नहीं है। असल सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बहुत बारीक बात पर इकबाल ने निशाना रखा, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। फिर इकबाल से ही हमने पूछा, फिर वो है क्या सबब, क्या है वो सबब? इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। वाह, यही है जिससे तू दूर हुआ और फिर आज जलील हुआ। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आ जाओ नौजवानों, उस सबब को हम हल करते हैं।
10 साल के करीब यूरोप की गलियां छान मारते हुए इकबाल वापस अपने वतन आया। वहां के यूरोपियन को देखा, उनके साइंस, उनके रियाजी, उनके फिजिक्स, उनके ज्योग्राफी, सब चीजों को देखा और कहता मैं तो ढूंढ रहा था मेरी कौम की इज्जत कहां है, मेरी कौम की बुलंदी कहां है। 10 साल के बाद जब वापस आया, लोगों ने पूछा क्या मिला अपनी कौम की इज्जत का राज? इकबाल ने कहा मैं बहुत गौर से देखता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा, मेरी कौम के उरूज और इर्तिका बुलंदी का एक ही राज है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये उस वक्त इकबाल ने कहा था। और फिर मेरे अजीजों, इस बात को आज मैं दोहरा रहा हूं। एक बात अभी भी मैं नाउम्मीद नहीं, सुन्नियों की ये कसरत, और जब आप तुम्हारे जोशो जज्बे, ये नात खानी जो है ये कोई हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इन नातों से तुम्हारे दिलों को इतना गर्म किया जाता है आपको खुद अंदाजा नहीं होता। सुभान अल्लाह, आपको अंदाजा नहीं है। हुजूर की याद में तड़पना, दिल का धड़कना सिखाया जाता है। और इन मजमों के रंग को देख करके मैं नाउम्मीद नहीं हूं, अभी इसमें रमक बाकी है, रमक बाकी है। अभी मैं कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर बैठे हुए भी, सामने वाले भी अंगूठा चूम रहे। मैंने नाम मेरे मुस्तफा का लिया, लेकिन कहा क्या मैंने आपको कि आप भी चूमो? किसने कहा आपको कि अंगूठों का बोसा लेकर आंखों से लगाओ? किसी ने कहा? अरे मैंने कहा भी नहीं, ना तमहीद बांधा, इधर नाम लिया, बेइख्तियार अंगूठे उठ गए। वाह, बेइख्तियार लबों को छूम लिया तुमने, लबों से अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया। यह इस बात की अलामत है गुनहगार हो गए, गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफिजे से रिसालत। मरे हुए लोगों से क्या खिताब किया जाए? जिंदगी बाकी है, इसीलिए तो घूम घूम कर आपसे खिताब कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इकबाल ने यह भी कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल की बात सुनो, कह रहा है पहले जमाने में सहरा से निकले थे सहाबा, पैरों में चप्पल नहीं थे, पैबंद लगे कपड़े, तलवारें टूटी हुई, लेकिन जब निकले थे तो रोमन एम्पायर को भी धूल चटा दिया, पर्शियन एम्पायर को भी परखचे उड़ा दिए थे। तो सुपर पावर ताकतों को नाकों तले छने छबवा दिए। ये तारीख में मौजूद है, मिटाने से नहीं मिटेगा। इकबाल ये कहता है ये जो हालात हुए थे, ये देखकर मुझे अंदाजा है वो दिन आएगा मोहम्मद अरबी का शेर फिर होशियार होगा। हम वो होशियार करना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं कहता कि हम हैं, ये हैं, वो हैं। खुदा किसी भी दिन, किसी भी जमात में, किसी भी इलाके में एक दिन सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा और फिर वो आएगा, इनकलाब लाएगा। हम नाउम्मीद नहीं है खुदा की रहमत से, बार बार आपको जगा रहे हैं। और जब तक ये दौलत मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, मेरा ये यकीन है कि हमें हजारों ताकतें मिलकर के मिटा नहीं सकेंगी, नहीं मिटा सकेंगे। ये दौलत लासवाल तुम्हारे पास मौजूद है। आप नहीं देखते आज हालात बड़े खराब हैं। डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको पता है यहां के हालात इनके ही पड़ोसी, बल्कि इनकी बिरादरी के लोग जो नात खां हैं, मशहूर नात खां हैं, हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना आप जो है कुफार और मुशरिकीन के नरगे में हैं और वहां पर आप इस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैंने उस वक्त बगदाद मुकद्दसा में उनसे अर्ज किया था, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
ہاں ہم تعداد میں کم ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے، بدر میں بھی تعداد کم تھی، احد میں بھی تعداد کم تھی، اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی، لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تعداد معنی نہیں رکھتی، کبھی مت جانا ان سب معاملات پر۔ آج جو ڈھکوسلے پیدا کیے جاتے، تمہیں مردہ کیا جا رہا ہے، کچھ مت بولو، حالات بڑے خراب ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے، اس وقت بھی خراب تھے۔ ہرے صبح ازل کی بات کر رہا ہوں، اسلام کا سورج طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے، مدینے حضور ہجرت کر کے گئے، حالات خراب ہی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری فکر کرنے والے علماء، بڑے بڑے سادہ بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے، کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لیے ضروری، افادہ استفادہ لوگوں کا چلتا رہے گا، فائدہ ہوتا رہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میں تو بہت چھوٹا سا، بلکہ میں کوئی گھاس کے لائق بھی نہیں، امام حسین کا ہونا کتنا ضروری تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اہل بیت کا وہ سب سے بڑا چہرہ امام حسین کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ اس وقت بھی یہ کہا تھا صحابہ نے، مکہ سے جب کربلا جا رہا تھا یہ قافلہ، ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت جائیں، آپ رسول اللہ کی نشانی ہے، آپ مت جائیں، آپ سے خلق خدا کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات آج کہتا ہوں، ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹیاں بچانے کے لیے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا۔ ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا، مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی۔ یہ ثمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے عظیم اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چلے آئے۔ اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا، شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی ہوئی چلی جائیں گی۔ میرے عزیزوں، میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں، میری پشت پناہی کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ایک بھی حکومت کا کتا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر، حضور معین المشائخ میرے ساتھ، اس وقت بھی ساتھ تھے، آج تک ہے۔ اور یہ بھی بات بتاؤں، آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو، یہ ہمیشہ ایک ہی بات، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بچے میرے بھی ہیں، بیوی، خاندان میرا بھی ہے، لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے، ہم بھی 10 سال 12 سال 14 سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے، کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے، آسانی سے رہنے دیں گے۔ لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، جب نبی کی شان میں کتے بھونکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کرتے تھے، ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا، ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، کسی دن بستر پر پاؤں رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے، نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے، نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی، نہیں، سارے اگر کتے بھونک رہے تھے
میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عظمت رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا، ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے، بہت دن ہو گئے سکون کے، نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی، حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو۔ کون سی دن تکلیف آئی ہے، کون سی دن تکلیف آئی ہے؟ یہ اہل بیت کو دیکھ رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، لیکن 7 سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا، اہل بیت تھا جنہوں نے 20 سال جیل کاٹی ہے، رسول اللہ کے شہزادے تھے، وہ رسول اللہ کی آل تھے، آج تو لاکھوں میں ہے، اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے، پوری دنیا کے وہ مرکز تھے، لیکن جیلوں میں 20 سال گزارے، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 20 سال۔ آپ کو پتا امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا، زنجیروں سے۔ آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے، ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے جیلوں کی زندگی، حتیٰ کہ روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ میرے عزیزو، یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی؟ علماء ذویل احترام اس منصب کو آج سمجھیں، آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ اسی کچھوچھا مقدسہ کے ایک بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں، سید مظفر حسین کچھوچھے، آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی اور ان کو پکڑ کر کے ایک شہزادہ ہے کچھوچھا مقدسہ کا آستانہ اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ پتا ہے کچھوچھا کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیورٹ شعر ہے، پسندیدہ شعر ہے۔ آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ ماشاءاللہ، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، مظفر کو مقید مت سمجھ اے سیاد۔ آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن سب کی سب تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے، وہیں پر ہے۔ واپس آ جاؤ ادھر ہی، اپنی کٹیا بچا کر، اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے۔ حضور کے نام کا دفاع کرو، صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اپنی اپنی فکر کرنے والے، نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی، ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لوں وہ مٹتے نہیں ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا، لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے میں کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیئر پر بیٹھتا، لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا۔ کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا؟ ایک ہی بات، رسول اللہ کی عظمت پر بات، حضور کی عزت پر بات کرو تو پھر پتا چلتا ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، خود محبت ڈالتا ہے۔ سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر۔ ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھو، مشن دیکھو، اور آپ کو اسی بات پر میں لا کر جمع کر دوں گا۔ اور سنیوں کا مجمع مجھے پتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرے گا، اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے کہ مجمع کے بارے میں، لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے مزاج عشق رسول کا،
ہمیں پتا ہے محبت مصطفیٰ کا. سنو میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہو تو یہ گارنٹی ہے ہماری, یہ گارنٹی ہے. آدھا جملہ بھی کہہ دو سننے کے بعد وہ جو نہ ہو تو یہ کمپلیٹ خود کریں گے. کیوں؟ یہ عقیدہ بھی ہے, یہ ایمان بھی ہے, یہ ہماری جان بھی ہے. وہ جو نہ ہو تو. اب سنو میرے عزیزو, جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو, ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو, ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو, حتیٰ کہ قبر میں چلے جاؤ بہت سارے جواب دے دیں تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا, مین سوال تو یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بلکہ بعض صحیح احادیث میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے, قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے, اور فرمایا گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا. واہ, بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھے گی گاڑی, ورنہ پھنسے رہ جاؤ گے. وہ جو نہ ہو تو چلو قبر کی زندگی ختم ہو گئی, حشر میں آ گئے, حشر کے میدان میں آ گئے. لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. وہاں پر بھی سب کے پاس پھر کر کے آتی ہے قوم اسی محمد رسول اللہ کے پاس آئے. اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی؟ رسول پاک سے شروعات ہوئی, اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. یہ میدان قیامت کی بات ہے. پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے, اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو, نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہو تو, کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے ڈر, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جب تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو, جب تمہارا یقین ہے. اب سنو بریلی کا امام کیا کہتا ہے, اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج آنا ہے تمہیں وہیں پر. میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے, میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے. آ جاؤ اس قدم پر جہاں سے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر پہنچایا گیا. آ جاؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا. حضرت عمر خود کہتے ہیں میری حیثیت اتنی تھی میں خطاب کا بیٹا, بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی, لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے. مصر, عراق, یمن, شام, فلسطین, یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے, اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. وہ جو نہ ہو تو میرے عزیزو جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی. آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے, یہاں دیکھو آپ, یہاں چہرے بہت سارے, یہاں بہت سارے چہرے,
اور اس میں بزرگ ترین چہرہ وہ سید رئیس اشرف صاحب کا ہے. لیکن پورا مجمع یہ بات میرے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے، ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل یہ چہرہ ہے. کیوں؟ ارے تمہارے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں تھوڑا بڑھاپا آئے تو اسے نکال دیا جائے، پھر اس کی نہیں چلتی. وہاں صرف رنگ اور غازے کا کام ہے، وہاں صرف اور صرف پاؤڈر لالی میک اپ کا کام ہے. جب تک جوان تھے ہزاروں فین تھے، لیکن جوانی ختم ہو گئی تو بیچارے ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے. اور سیاست میں بھی یہی حال ہے. 40 سال نوکری کیا پارٹیوں کی، بعد میں پھر وہ منڈلی میں بٹھا دیا گیا، اب آپ بیٹھو دوسرے جوان آئیں گے. ان کی بھی زندگیاں ختم. لیکن ایک بات ہے، نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے اس کے اندر نہ پرانا پن آتا ہے نہ بڑھاپا آتا ہے. سبحان اللہ. عزت ویسی ہی برقرار ہے، خوبصورتی ویسی ہی ہے، 80 سال کا ہو کہ 90 سال کا ہو. ارے 75 سال کی عمر میں ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اور جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. 1,00,000 خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تاج الشریعہ، اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا، وہ 1,00,000 کی طرف نہیں، اس 75 سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں ماں ہوگا جو حسن پاؤڈر اور لالی کا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ سے ملا ہوا. عزت رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی وابستگی سے ہے. تو پھر چھوڑ کر یہ در بدر کیوں ٹھوکر کھاتے؟ کہاں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے چکر میں پڑ گئے؟ کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے؟ کہاں تم گانے میں اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے؟ ارے تاش کے پتے، جوئے کے اڈے، شراب کی بوتلیں، یہ تمہاری شان نہیں، یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیکھتا. اور ایک بات یاد رکھو، تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو، وہ ناچ رہے ہیں تو ہم کو بھی ناچنا چاہیے، وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. شیروں کو کتوں کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے. جو شیر ہے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے، کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیر پن بھی بھول جائے. اس لیے یاد رکھو، تم خیر امت ہو، تمہارا لقب قرآن میں آیا ہے. تم نچنیوں کو مت دیکھو، شرابیوں کو مت دیکھو، جواریوں کو مت دیکھو، وہ گانے پہ کیسے تھرکتے ہیں، وہ کیسے ناچتے ہیں، یہ تمہارا مطلب نہیں ہے. تم کو اگر دیکھنا ہے خالد بن ولید کو دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، شہاب الدین غوری کو دیکھو، اورنگزیب کو بار بار دیکھو، بار بار دیکھو. اس لیے کہ ان عظیم ہستیوں کو دیکھنے والا یہ سمجھ میں آ جائے گا اسے یہ ساری عزتیں جو ہے ان نوجوانوں نے جو حاصل کی، وہ صلاح الدین ایوبی ہو کہ خالد ابن ولید ہو کہ شہاب الدین غوری ہو کہ اورنگزیب ہو کہ شہید ٹیپو سلطان ہو، یہ سب کی عزتیں مصطفیٰ کے نام سے ہیں، حضور کے نام سے ہیں. آپ کو پتا ہے خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے، 125 میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں. ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہے اور ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہے، اور ان کے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگا. جنگ موتا میں ایک ہی جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، پیچھے قدم کبھی نہیں ہٹا. ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ 2 کافر سر پر آ گئے تھے اور امامہ گر گیا تھا، گردن پر تلوار تھی، کٹ جاتی، تلوار کی طرف نہیں دیکھا، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، اٹھا لیا، پھر سر پر رکھا، ان کافروں کی تلواریں نیچے رہ گئی. حیرت میں پوچھا کہ یہ شہسوار ہے اسلام کا، سپہ سالار ہے، اور ایسی بڑی غلطی چھوٹا سپاہی بھی نہیں کر سکتا. جب تلوار گردن پر ہو تو یہ ٹوپی اور امامہ اٹھائے گا. سامنے کے پہلوانوں نے پوچھا ایسی بڑی غلطی ہم نے چھوٹے فوجی سے بھی نہیں دیکھا، تم تو سپہ سالار ہو، ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ خالد بن ولید کا جواب یہی میرا مقصد ہے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس امامے میں میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک ہیں.
ماشاء اللہ میرا یقین ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں مجھے طاقت دیتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ. عزیزان گرامی وقار، بس آ جاؤ اس نقطے پر. زندگی پوری ٹٹول کر دیکھنا، ہر بڑے کردار کی تمہیں ایک ہی عنصر نظر آئے گا، جس نے نبی پاک پر جتنا اپنی فدائیت کا اظہار کیا مولا نے اس کو اتنا ہی بلند کیا، اتنا بلند کیا. ارے بیماری کے عالم، لقوا، فالج، یہ بہت عجیب خطرناک بیماری، ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، پیر بھی نہیں اٹھتا، علاج بھی نہیں ہوتا. لیکن ایسی بیماری میں بھی اسکندریہ کی سرزمین سے شرف الدین بوصیری نے پکارا تھا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. 170 اشعار لکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. جانتے ہو نبی آئے بھی اور اپنا ہاتھ پھیر کر کے لقوہ اور فالج سے صحیح بھی کیا اور چادر بھی عنایت کیا. لیکن جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں گھوماؤ، افریقی ہو کہ امریکی ہو کہ ہندی ہو کہ پاکستانی ہو، لیکن ایک قصیدہ سب کو یاد ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں نے بات تحقیق کر کے دیکھا، شرف الدین بوصیری کا یہ قصیدہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن گنگناتا ہر کوئی ہے، پڑھتا ہر کوئی ہے. پتہ یہ چلا کمال بوصیری کا نہیں ہے، جو نبی کی عظمت بولتا ہے مولا اسے سلامت رکھتا ہے، سبحان اللہ، زندہ رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت زندگی بھر میرے نبی کا نام لیتے رہے، آج مجمع میں ان کا نعرہ ہے. ہمارے مجمع ان کے نعرے کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں ہوتے. ہم میں سے کون دیکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت؟ کوئی نہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن حضور کے عشق کی بنیاد پر ہر جگہ یہ چرچا ہے. اسی لیے میرے عزیزو آؤ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس بارگاہ مصطفیٰ میں، اور اس بات کا عزم کر کے چلیں گے، یہ تمام اختلافات